ملتان کی ایک بہت ہی محنتی خاتون جو بہن جی کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے علاج کی خاطر ریڑھی پر کھانا بیچنا شروع کر دیا۔ ریڑھی سے کھانا بیچتے ہوئے آج یہ ایک رکشے پر کھانا بیچتی ہیں۔ شوہر کے علاج کے لیے کتنی کامیابی حاصل ہوئی، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ مجھے بتائیں کیا ہوا کیا تھا آپ کے شوہر کو؟ میرے شوہر کو ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا، جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، تو ان کو ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا۔ سمجھے کہ میرے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ میرے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں تھا، تو مجھے کھانا پکانا اور کوئی ہنر بھی نہیں ہے میرے پاس جو میں کرتی۔ کھانا پکانا مجھے آتا تھا، تو میں بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میں سوچ رہی تھی اللہ سے مدد، ہیلپ مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد کر، کہ میں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی، اور میں اپنے شوہر کا بھی علاج کرنا ہے، گھر بھی کرایہ کا ہے، بچے بھی ہیں، سارا سسٹم میں نے سنبھالنا ہے، تو میں کیا کروں ایسا کہ میں گھر کا سارا سسٹم چلاؤں۔ تو جیسے ہی بس بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خود ہی خیال آیا تو کہ میں کھانا تو پکا سکتی ہوں، میں خود ہی باہر نکل کے اور کھانا پکا کے فروخت کروں، ریڑھی لگاؤں، اور اس طرح سے اپنے گھر کا گزر بسر یعنی کہ اچھا ہو جائے گا، اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ شروع کیا تو آپ نے انویسٹمنٹ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ یہ اس جو آپ کی یہ رکشہ ہے اور باقی یہ برتن وغیرہ، اور اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ بھیا میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میرے پاس اتنے چھوٹے چھوٹے برتن تھے، جو ایک دو برتن میرے گھر کے پڑے ہوئے تھے، اور باقی یہ کہ میں نے چھوٹی سی ریڑھی سے اسٹارٹ کیا تھا۔ کھانا بھی یعنی کہ خود ہی پکاتی تھی، خود ہی یعنی کہ آتی تھی، بیچتی تھی، پھر جا کے خود ہی گھر، میں اکیلی تھی تو میں اکیلے ہی کرنا تھا سارا کچھ، تو میرے پاس جو ریڑھی تھی میں خود ہی لے کے آتی تھی، لے کے جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کرنے جیسے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، تو آہستہ آہستہ کر کے میں نے قسطوں پہ رکشہ لے لیا، اور آہستہ آہستہ کر کے میں نے برتن لے لیے۔ اور شروع میں جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے بعد جو میرا واحد سہارا ہے وہ ایک میری جاننے والی، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے میری ہیلپ کی تھی، جس سے میں نے چھوٹی سی ریڑھی لی اور چھوٹے چھوٹے برتن لیے، اور میں نے کام سٹارٹ کیا۔ اس وقت میرے پاس 1 روپیہ، میرے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا۔ پہلے میں سارا کچھ خود کرتی تھی، لیکن اب الحمدللہ میرے پاس بندے ہیں رکھے ہوئے، ہیلپرز ہیں اب آپ کے پاس؟ ہیں میرے پاس ماشاءاللہ، اللہ پاک نے مدد کی ہے، الحمدللہ حالات بھی اچھے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر اللہ کا۔ تو جب پہلے دن آپ ریڑھی لے کر جا رہی تھیں، اور تب کیا کیا تھا اس ٹائم آپ کے پاس کھانے میں؟ میرے پاس اس وقت دال ہوتی تھی، سبزی، بریانی، زردہ، چاول، روٹی، نان، سب آپ نے خود بنایا؟ سب کچھ خود بناتی ہوں آج بھی ماشاءاللہ میں چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی تک، صرف ہیلپر میرے روٹی والے، باقی سارا کھانا میں خود ماشاءاللہ تیار کرتی ہوں۔ تو تب آپ کو یاد ہے آپ کے پہلے دن کی کمائی کتنی تھی؟ میرے پہلے دن کی کمائی تھی میرا خیال ہے 200-250 روپے، 12 روٹیاں تھیں اس دن، اور جس وقت میں پہلے دن آئی تھی، اور تھوڑے سے چاول، تھوڑی سی اور چیزیں، 200-250 روپے تھے، باقی سامان جو میرا بچ گیا تھا۔ کتنی دیر میں بیچ لیا تھا تب؟ وہ تو دن یہ میرا اللہ جانتا ہے، وہ دن، وہ جب میں یاد کرتی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دن اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں مجھے یاد بھی نہ آئے، اتنا میرا وہ مشکل وقت تھا، وہ اتنا مشکل وقت جس وقت میں گھر سے باہر نکلی۔ میں خاندان کی واحد عورت ہوں جو گھر سے باہر نکل پہ سڑک کے کھڑی ہوئی ہوں۔ پاکستان میں جب عورت اس طرح سے باہر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، نوکری کرتی ہے یا کوئی کاروبار کرتی ہے، تو شادی شدہ عورت کے لیے اس کے سسرال والے کچھ نہ کچھ رد عمل دیتے ہیں، تو آپ کے سسرال والوں کا کیا رد عمل تھا؟ وہی خاندان والے، سسرال والے، سب کی یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے ایک میاں تھے جنہوں نے میری مدد کی، انہوں نے بھی شروع میں یہی کہا مجھے پہلے مار دو، اگر میرے لیے میری وجہ سے آپ کر رہی ہو تو میں اللہ سے دعا کرو کہ میں مر جاؤں، کہ تم باہر نکلو۔ میں یہ کبھی نہیں، وہ رونے لگے بلکہ، کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم باہر جاؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن میں نے کہا اگر ہم لوگوں کو دیکھیں گے تو لوگ ہمیں دے تو نہیں رہے نا، لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، تو میں خود کرنا چاہتی ہوں، آپ کا علاج کروانا چاہتی ہوں، آپ کے لیے کچھ، بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دی، اور انہی کا مجھے سپورٹ تھی ان کی، باقی کسی کی نہیں تھی۔ اور باقی جب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی الحمدللہ،
اور جیسے جیسے پھر اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا. پہلے سب نے مخالفت کی اور سب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے سڑک پہ جا کے یہ کام کرنا, کسی کے گھر میں کر لے. گھر پہ کرتی تو مشکل یہ تھی کہ میں نے گھر آ کے شوہر کو بھی دیکھنا ہوتا تھا. ادھر میں کام سڑک پہ ہوتی تھی, ادھر میں تھوڑی دیر بعد جاتی تھی, ان کی ہیلپ کرتی تھی, ادھر آ کے کام کرتی تھی. اس طرح سے دونوں طرف مجھے جانا ہوتا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شوہر پر علاج کا خرچہ آپ خود برداشت کرتی ہیں سارا, کتنا خرچہ آتا ہے ان پہ؟ یہ 10-12 ہزار آتا ہے, 10,000 8,000. یہ تقریباً 16 سال سے بیمار ہیں, 15-16 سال سے. یہ یعنی کہ ان کو مسئلہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا. ایسے ایسے عمر کے ساتھ بڑھ گیا اب, لیکن جو بھی الحمدللہ میں خود کرتی ہوں. میں 11 بجے رات کو اٹھتی ہوں, میں صرف 2 گھنٹے ریسٹ کرتی ہوں. کوئی یقین نہیں کرے گا اس بات کو, لیکن میں صرف 2 گھنٹے ریسٹ کرتی ہوں, باقی سارا دن کام کرتی ہوں. یعنی کہ پیاز سے لے کے پکانے تک اور یہاں سے لانے تک سب میں نے خود کرنا ہوتا ہے. اکیلی بندی نے ماشاءاللہ یہ سارا کچھ میں خود پکاتی ہوں. پھر میں نماز پڑھ کے پھر میں یہاں آ جاتی ہوں, پھر یہاں پہ بیچتی ہوں. پھر جا کے مجھے یعنی کہ دھونے کے لیے اب میں نے تھوڑا سا ہیلپر رکھا, جو اب تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا. باقی دھوتی بھی میں خود تھی یہ سارا کچھ. اور مجھے نہیں پتہ, یہ میرے اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے اور میں کر رہی ہوں. تو میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اتنے سارے بناتی ہیں, چنے بھی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. مجھے بتائیں یہ کتنے کھانے ہیں ٹوٹل اور کیا کیا ہے اس میں؟ روز چینج, سبزی بھی ہے, دال بھی تھی جو ختم ہو گئی ہے, چنے بھی ہیں, پائے بھی ہیں, بریانی ہے, زرد ہے, چاول چھولے ہیں, روٹی ہے, پراٹھا ہے, نان ہے. طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, تو ایسا کیا آپ کیسے فیس کیسے کرتی ہیں انہیں؟ بس پہلے نمبر پہ تو میں گھر سے جب چلتی ہوں, اور ویسے بھی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, یا اللہ مجھے ہمت دینا اور مجھے ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کی ہمت دینا جو ایسے لوگ آ جاتے ہیں. پلیز یہ سوچ لیا کریں کہ کوئی شوق سے باہر آ کے کھڑا نہیں ہوتا. جو یہاں پہ اگر سڑک پہ ایک عورت کھڑی ہوئی, کوئی تو مجبوری ہوگی. اگر وہ سوچ لیں تو کبھی ایسی جرات بھی نہ کریں, کوئی بات کہنے کی یا کوئی حرکت کرنے کی جرات تک نہ ہو ان کو. یہ سوچ لیں کہ اس کی جگہ میری ماں بہن بھی تو مجبور ہو سکتی تھی, وہ بھی تو آ سکتی تھی میری جگہ. لیکن بس ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی بس تھوڑا سا وہ کیا کریں کہ ہر عورت کی عزت ہوتی ہے, ہر عورت کی عزت نفس ہوتی ہے, اور ہر عورت ایک سی نہیں ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ نام ہے بہن جی, یہ کیسے مشہور ہوا, کس نے یہ نام رکھا؟ یہ بھی میرے اللہ نے میرے ہی ذہن میں آیا. میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں, میں کون سی بات کروں, کون سی چیز میں کہوں کہ جو میری اللہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کہ یہ میرے اللہ نے, واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں تو اکیلی تھی. صرف میں نماز پڑھتی تھی تو میں صرف اللہ سے مدد مانگتی تھی. میں نماز میں صرف میں کہتی میں اکیلی نہیں ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے نا. میں اللہ سے ہی بات کرتی تھی, اللہ سے ہی ہیلپ مانگتی تھی, اور اللہ نے یہ میرے ذہن میں ڈالا. آگے کا مستقبل کا ارادہ کیا ہے؟ اسی کو لے کر چلنا ہے, اسی کو بڑھانا ہے آگے, یا جیسے کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے کوئی اور کاروبار کرنا ہو یا ریسٹ کرنا ہو, یا جیسے ہی آپ کے شوہر کی طبیعت ٹھیک ہو تو ان سے کاروبار کروانا ہو؟ آگے کا ارادہ کیا ہے مستقبل کا؟ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو بھی یعنی کہ ہمت اور صحت دے اس کو. میرا ارادہ یہی ہے آگے بڑھانے کا ہے. جیسے اب بھی ماشاءاللہ سے تھوڑا کر کے بڑھا ہی رہی ہوں, لیکن جگہ نہیں ہے میرے پاس. بے شک میں یہاں پہ مجھے سڑک میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اتنی مشکلات کہ میرا سامان اٹھا کے لے جاتے تھے, کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا. بڑی مشکلوں سے جا کے آفسوں سے جا کے لے کے آتی تھی سامان. تو ایسا کر کے میں کبھی کرسی لے لیتی ہوں, کبھی کچھ لے لیتی ہوں, کبھی کچھ بڑھا ہی رہی ہوں. ایسا کر کے ساتھ چیزیں بھی بنا رہی ہیں آپ؟ ساتھ چیزیں بنا رہی ہوں. کبھی کرسیاں لے لیں, کبھی کوئی برتن لے لیا, اس طرح سے ایسا. اور اللہ سے امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اور میری دعا بھی ہے, اور میرا ایک خواب ہے کہ میرا خود کا ایک ہوٹل ہو. تو اللہ سے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے دے گا کہ اپنا ہوٹل بناؤں گی انشاءاللہ تعالی. اسی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس ارادوں میں کامیاب کرے. تو بچے کو جو آپ کا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے, اس سے کیا کرائیں گی؟ پڑھائیں گی یا اپنے کاروبار میں لائیں گی؟ میں اس کو پڑھا رہی ہوں,
मैं यही चाहती हूँ कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक कुछ बने, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। अभी तक तो मैं इधर ना उसको ले आती हूँ ना मैं कभी, बस उसको जो भी है देखता है। मम्मा कभी कभी वो कहता है मम्मा ये काम छोड़ दो, मम्मा आप इतनी मेहनत करती हो, मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं काम करूँगा, आप ये छोड़ दो। मैं कहती हूँ जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन बस पढ़ा रही हूँ, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अच्छा, औरतों के लिए आपका क्या पैगाम है, ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं अपनी बहनों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि हालात जैसे भी हों, जिस तरह से भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आप कभी ये ना सोचें कि हम औरत हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। औरत भी सब कुछ कर सकती है, जज्बा और लगन सच्ची हो और मेहनत हो तो औरत सब कुछ कर सकती है। औरत अपने बलबूते पे मुझे देख लें, आज कहाँ से थी आज कहाँ पे हूँ।